بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مضمون پڑھتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پونجا جناح کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھی واڑ تھا، لیکن کاروباری شعبہ کراچی لے آیا۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی ہوا۔ قوم نے بھی اسے سر پر اٹھایا اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لوٹے۔ اتفاق کی بات کہ ان دنوں باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے۔ محمد علی نے ولایت سے واپسی پر سب سے پہلے باپ کے مصائب کو دور کیا، پھر وکالت کے لیے بمبئی، موجودہ نام بمبئی، چلے گئے، جہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے۔ پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی۔ محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے اور صلح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشاں ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس چھوڑا اور ولایت چلے گئے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا۔ انگریز حکمران اور دشمن تھا، ساری ہندو قوم دشمن تھی۔ اگرچہ 1906 سے مسلم لیگ قائم تھی، مگر در حقیقت بے جان سی جماعت تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی بے بسی پر کڑتے تھے اور رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور قوم کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کیا، شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر توجہ نہ دی۔ ادھر علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، لہٰذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے۔ اس تقریر پر ہندو بہت تلملائے، مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا تھا۔ محمد علی جناح نے اسے اور اچھالا۔ ولایت کے ایک مسلمان طالب علم چودھری رحمت علی نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا، جو ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا۔ انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے انہیں خوبصورتی سے جواب دیا۔ آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثبت ہو گیا۔ اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا، چنانچہ جب پاکستان کی سلطنت قائم ہوئی تو آپ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے، لیکن آپ کی عمر نے وفا نہ کی۔ دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور آخر 11 ستمبر 1948 کو یہ پاکستان کا بانی، نڈر اور بے باک جرنیل قوم کو روتا چھوڑ کر راہی ملک بقا ہوا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔